میں صہیونی حملے جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 38,345 تک پہنچ گئی۔ شجاعیہ میں صہیونی فوج کا سخت مزاحمت کے بعد انخلا، شجاعیہ سے 60 لاشیں ملی، علاقہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ 85% عمارتیں تباہ، نصیرات میں صہیونی فوج کا گھر پر حملہ، 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل سے تعاون نہ کیا جائے، ترکی نے نیٹو وارننگ دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بولے غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے، دوہرے معیار کا تانا مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ حزب اللہ کی مقبوضہ فلسطین میں تازہ کارروائیاں، اسرائیلی فوجی دستوں اور ساز و سامان کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈولا بستی میں قائم جنگی مراکز اور جاسوسی کے آلات کو گائیڈڈ میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ دوسرا حملہ حزب اللہ اور حماس نے مشترکہ کیا، جس میں ہنیتا فوجی اڈے کے قریب صہیونی فوج کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا نام سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم چینج، 2/3 اکثریت کے لیے حکمران اتحاد کا خواب چکنا چور۔ حکومتی ارکان کی تعداد 210، اپوزیشن بینچوں پر 2 درجن اراکین کا اضافہ ہوگا۔ حکومت کو قانون سازی خصوصاً آئینی ترمیم میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہوگا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد صورتحال تبدیل، الیکشن کمیشن معطل اراکین کی رکنیت منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ فیصلے کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 77 ارکان کی رکنیت ختم ہوگی۔ قومی اسمبلی سے مسلم لیگ نون کی 14، پی پی کی 5 اور جے یو آئی کی 3 نشستیں ختم ہوں گی۔ قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں سے سب سے زیادہ نون لیگی 44 نشستیں خالی ہوں گی۔ قومی اسمبلی کی 3 غیر مسلم نشستوں پر ارکان کی رکنیت ختم۔ خیبر پختونخوا سے 8 خواتین، پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اور 3 غیر مسلم ارکان کی سیٹیں خالی۔ سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 غیر مسلم کی رکنیت بھی ختم ہوگی۔ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین ارکان اور 4 غیر مسلم ارکان کی سیٹیں خالی۔ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان دیا، ہمیں زد و خوف کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف ایک تھی اور ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ نے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل اور اس کو سپورٹ کیا۔ دوسری پٹیشن جو کنول شوزب صاحبہ کی تھی، پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی۔ کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کی انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیر بحث رہے گا۔ جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو دوبارہ لکھ دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کیس میں پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، پی ٹی آئی نے جو ریلیف مانگا ہی نہیں وہ بھی دے دیا گیا۔ فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس اب بھی 209 اراکین کی اکثریت ہے۔ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے بجائے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی استدعا تسلیم نہیں کی گئی، وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے بہت سے ابہام جنم لیں گے، مبہم فیصلوں سے سیاسی عدم استحکام جنم لے گا۔ وفاق پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں نمبرز پورے ہیں۔